آج کی کہانی سیدہ علیہ کی کہانی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کہتے ہیں والدین کا رشتہ دنیا کا سب سے عظیم رشتہ ہے۔ جس کے سر پر والدین کا سایہ نہیں رہتا وہ انسان پریشان حال ہی رہتا ہے، مگر کچھ والدین اولاد کا سایہ بننے کی بجائے ان کے سر سے سایہ ہی کھینچ لیتے ہیں۔ ایسی تلخ زندگی میں اولاد کو جھونک دیتے ہیں کہ وہ پوری زندگی پھر تڑپتے ہوئے گزار دیتی ہے۔ میرا نام علیہ ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میں ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم کل 4 بہن بھائی ہیں۔ میری جگہ میرے والدین ایک بیٹا چاہتے تھے، لیکن پیدا ہوئی میں۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ بچپن میں مجھے اپنے والدین کا پیار نصیب نہیں ہوا۔ ہمارے گھر میں جو بھی ہوتا اس کا واحد ذمہ دار مجھے ہی تو ٹھہرایا جاتا۔ کسی بچے کو مار پڑے نہ پڑے، میں اپنی والدہ کے سامنے پہلا نشانہ ہوتی۔ گھر میں کوئی چیز ٹوٹتی تو سب سے پہلے ایک آواز آتی، علیہ تم نے توڑا ہوگا نا، بہت بدتمیز ہو۔ یہ آواز اور کسی کی نہیں، میری والدہ کی ہوتی۔ نقصان کوئی بہن یا بھائی کرتا، سر میرے تھوپ دیا جاتا، اور میں چاہے جو مرضی بول لوں، میری صفائی میں کوئی کچھ نہ سنتا۔ ایسا نہیں کہ میں کوئی شرارتی سی بچی تھی، میں تو ایک سہمی ہوئی لڑکی تھی، اور خاص کر جب میرے ہی گھر میں مجھ سے انصاف سے کام نہ لیا جاتا۔ امی کی جب بھی ابا سے لڑائی ہوتی پہلے وہ مجھے مارتی، کسی اور کو تو مارتی نہیں تھی۔ ابا پہ غصہ اتارنے کی بجائے وہ سارا غصہ مجھ پر اتار دیتی، اور مجھے بات بات پر مارا پیٹا جاتا تو میں مزید سہم سی گئی۔ میرے اندر کا کانفیڈنس سب ختم ہو گیا، اور دل میں اپنے ہی سگے رشتوں کو لے کر خوف سا بیٹھ گیا۔ بچپن میرا یوں ہی مار پیٹ میں گزر گیا۔ ایسا کوئی دن یاد نہیں مجھے جب میں نے اماں ابا سے مار نہ کھائی ہو۔ بیٹیاں اپنی ماں سے بہت اٹیچ ہوتی ہیں۔ میں نے بھی بچپن میں کوشش کی کہ اپنی ماں کو سمجھاؤں کہ میری ذات پر ایسا ظلم نہ کرے۔ میرے اندر خود اعتمادی ختم ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو میرے دل میں اپنے خونی رشتوں کے لیے نفرت آ جائے۔ لیکن میری ماں نے میری بات نہ سمجھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ کسی ایک فرد کا بھی میرے ساتھ رویہ اچھا نہ ہوا۔ آخر کار میں خاموش ہوتی چلی گئی۔ اب مجھے کوئی بھی گھر میں کچھ بھی بولتا تھا، میں چپ کر کے سب سن لیتی اور سارے الزام خود پر لگوا لیتی، کیونکہ میری انتھک محنت کا نتیجہ وہی ظالمانہ رویہ ہی رہا جو کبھی نہ بدلنے والا تھا۔ جب 14 سال کی ہوئی تو زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا۔ میری خالہ کا بیٹا، میرا پیارا کزن ندیم، جس نے مجھے سمجھا، میں جب پریشان ہوتی مجھے تسلیاں دیتا، گھر والے روک ٹوک کرتے تو وہ مجھے سپورٹ کرتا، میرے دکھ کو غور سے سنتا اور میرے کاموں میں میری مدد کرتا۔ اس کی سپورٹ دیکھ کر مجھے اس سے اٹیچمنٹ ہوتی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے الفت میں بدل گئی۔ میں ندیم کو بے انتہا چاہنے لگی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے۔ میں نے اسے اپنے دل کی بات بتا دی کہ ندیم، مجھے تم بہت پسند ہو، میں تمہیں چاہنے لگی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ تم مجھے سمجھتے ہو، میرے دکھ سنتے ہو،
مجھے سپورٹ کرتے ہو. تمہارے آس پاس ہونے سے میں خود کو بہت سکون میں محسوس کرتی ہوں. تم بتاؤ, کیا تم بھی مجھے پسند کرتے ہو؟ کاش اس وقت ندیم منع کر دیتا اور کہتا, علیہ نہیں, تم غلط سوچ رہی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اس نے کچھ ایسا نہ کہا اور میرے ساتھ وقت پاس کرنے کے لیے ریلیشن میں آ گیا. میری زندگی بدلنے لگی. ایسا لگا جیسے کسی جنت میں چلی گئی ہوں, جہاں سکون ہے, پیار ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. دن رات کی باتیں, گھنٹوں کی کالز, ایک دوسرے کو تصویریں بھیجنا, چھپ چھپ کے ملنا, سب ہوتا رہا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ روتی ہوئی لڑکی کو کون سا مرد پسند کرتا ہے. کچھ وقت تو ندیم میرے دکھڑے سنتا رہا, پھر مجھ سے بدظن ہونے لگا, مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا. میں کئی گھنٹے میسج کر کے انتظار میں رہتے, اس کا کوئی جواب نہ آتا. پھر کالز آنا بند ہو گئیں. میں بہت پریشان رہنے لگی. دن رات اس کی منتیں, ترلے کرتی رہتے کہ تم کیوں بدل گئے ہو, تم تو پیار کرتے تھے نا مجھ سے, تمہیں اب کیا ہوا ہے. لیکن وہ نہ بدلا. میری ٹینشن بڑھتی گئی. میں نے اپنی ماں سے یہ بات شیئر کی, لیکن ان کی طرف سے وہی تانے ملے. اور وہ تانے کیوں نہ دیتی. وہ اور ابو مجھے پھپھو کے بیٹے سے بیانا چاہتے تھے, اور پھپھو کے بیٹے کو ایک پڑھی لکھی لڑکی چاہیے تھی. اور میں نے جان بوجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا, کیونکہ میں ندیم کے پیار میں اندھی ہو چکی تھی. اسے دن رات باتوں کے چکر میں اپنی پڑھائی بھول چکی تھی. مجھے پڑھائی سے کوفت ہوتی تھی. پڑھائی چھوٹی تو پھپھو کے بیٹے نے رشتہ توڑ دیا, کیونکہ وہ تعلیم یافتہ بیوی چاہتا تھا, اور میں ندیم کے لیے اپنی پڑھائی داؤ پر لگا چکی تھی. لہٰذا وہ رشتہ تو ٹوٹ ہی گیا, اور میرے کہنے پر, مجبور کرنے پر, میرے والدین نے میری منگنی ندیم سے کروا دی. اب ندیم صاحب منگنی کے بعد بدلے تھے. اس کو پتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کرنی, بس وقت پاس کرنا ہے. تو جیسے مرضی اس کو ذلیل کروں, ٹارچر کروں. سو وہ کرتا رہا. ایک روز ندیم کے ابو شدید بیمار ہوئے. ان کو لے کر وہ ہسپتال گیا. وہاں ان کی حالت بہت خراب تھی. ہم ہر روز ان کی خیریت پوچھنے ہسپتال جاتے, اور میں غور کرتی کہ ندیم میری جانب مڑ کر نہ دیکھتا تھا. میں اس کی منتیں کرتی, پلیز بات تو کرو. وہ دیکھنا مناسب نہ سمجھتا تھا, یہاں تک کہ اپنے باپ کی بیماری کی وجہ بھی مجھے بنا دیا. میں خاموش ہو گئی. پھر اس کی سالگرہ آئی. میں نے اس کو سالگرہ پر سرپرائز دیا, اور اس نے پھر پلٹ کر میری جانب نہ دیکھا. میں پھر روتی رہی, اس کو خوش نہ کر پائی. مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے, وہ کیوں اتنا بدل گیا ہے. میری حالت مزید ابتر ہوتی گئی, کیونکہ اپنے گھر میں وہی ایک سہارا ہی تو مجھے ملا تھا. اب وہ بھی نہ رہا تھا. جب میں نے دیکھا کہ اس انسان کو میری پرواہ تک نہیں ہے, اور میں اپنی جان ہلکان کیے جا رہی ہوں, تو میں نے بھی خاموشی سے ایک طرف ہو جانا بہتر سمجھا. کیونکہ میرے خیال سے محبت سے زیادہ آپ کو عزت نفس بہت اہم سمجھنا چاہیے. جب میں نے بھی اسے میسج کرنا چھوڑ دیا, تو کچھ وقت بعد اس نے یہ بات نوٹ کر لی. اب میں خود کو وقت دینے لگی, اپنی صحت بہتر کرنے لگی. اب میں کافی پرسکون ہو گئی